سلطنت عثمانیہ میں علماء کو ایک بلند مقام حاصل تھا اور ان میں سر فہرست شیخ الاسلام کا منصب ہوتا تھا، اور شیخ الاسلام کا منصب عموماً ان اہل علم اور ان علماء کو دیا جاتا تھا جو مسائل اختلافیہ میں فیصلہ کن رائے دیا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں اس عہدے پر تقریباً 16 شیوخ فائز رہے، لیکن ان تمام شیوخ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو اس عہدے پر سب سے زیادہ عرصے تک فائز رہے، اور وہ شخصیت ہے شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ کی، جو اپنی وفات تک تقریباً 30 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شیخ الاسلام شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ اور ان کی ایک عظیم تفسیر کا تذکرہ کریں گے۔ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ کا پورا نام محمد بن مصطفیٰ العمادی تھا، لیکن آپ ابو سعود افندی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب کشف الظنون کے اندر پہلے آپ کا نام محمد لکھا، لیکن بعد میں لکھا ہے کہ آپ کا نام محمد نہیں بلکہ احمد تھا، جبکہ کشف الظنون کے علاوہ دیگر تمام مصادر کے اندر آپ کا نام احمد کے بجائے محمد لکھا گیا ہے۔ آپ کی تاریخی پیدائش کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 17 صفر 896 ہجری کو ہوئی، بعض نے لکھا ہے 19 صفر 896 ہجری، بعض نے 897 ہجری، بعض نے 898 اور بعض نے تقریباً 900 ہجری کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ان تمام میں راجح رائے 898 ہجری کی ہے، اور آپ کی وفات 5 جمادی الاولیٰ 982 ہجری کو اتوار کی رات کو ہوئی، اور آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دفنایا گیا۔ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو علم و فضل میں کمال رکھتا تھا۔ آپ کے والد شیخ محی الدین العمادی ایک اپنے وقت کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ ابو سعود افندی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شیخ سکاکی رحمہ اللہ کی مفتاح العلوم اور شیخ شریف جرجانی رحمہ اللہ کی کتاب شرح المواقف، یہ دونوں کتابیں شیخ ابو سعود افندی نے اپنے والد صاحب سے ہی پڑھی۔ اس کے بعد تعلیم جب مکمل ہوئی تو شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ سرکاری طور پر مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے۔ مثال کے طور پر پہلے وہ سرکاری کی طرف سے تدریس پر کئی عرصے تک رہے، اس کے بعد آپ قاضی بھی رہے، اور بلکہ قاضی سے بڑھ کر آپ ایک عدالت کے ایک بڑے منصب پر بھی رہے جس کو قاضی روم ایلی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تقریباً مفتی اور شیخ الاسلام کے عہدے پر تقریباً 30 سال تک فائز رہے۔ اہل علم نے شیخ ابو سعود افندی کی بہت سی صفات ذکر کی ہے۔ شذرات الذہب کے مصنف نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے جو فتاوی جات اور آپ کے جو جوابات تھے وہ آفاق میں ستاروں کی طرح چمکے، اور آپ فضائل اور معرفت کے ایک بلند مقام پر آپ نے قدم رکھا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور مقبولیت عطا کی تھی جس کو بیان کرنے سے قلم قاصر ہے۔ اسی طرح شیخ محی الدین عیدروس آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جوابات لکھنے کے لیے بیٹھے، اور عصر تک آپ نے تقریباً 1412 فتاوی جات یا شرعی مسائل کے جوابات لکھے۔ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ نے تقریباً 84 سال کی عمر پائی، لیکن اس کے باوجود تدریس اور افتاء اور دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تصنیفات نہیں کر سکے، تاہم آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہے وہ سب کافی اہم اور مفید ہے، جن میں کچھ مشہور کتابیں یہ ہے کہ جیسے ثواقب الاقطار، یہ نور انوار پر ایک حاشیہ ہے، حسم الخلاف فی المسح علی الخفاف، غلطات العوام، اسی طرح قانون المعاملات، معاقد الطراز، تحافت الامجاد، اور وقف کے اندر ایک رسالہ آپ نے لکھا تھا رسالہ فی مسائل الوقوف، اور اسی طرح الفیہ ابن مالک کی شرح بھی آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور آپ کی سب سے مشہور تصنیف تفسیر ابی سعود ہے جس کا مکمل نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم ہے، اور آپ کا مکمل ترجمہ اور تعارف الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ نے 953 ہجری کے اندر اس تفسیر کے لکھنے کا آغاز کیا تھا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا کچھ حصہ لکھا تو سلطان کو اس کا علم ہوا، سلطان سلیمان کو، اور سلطان نے شیخ ابو سعود سے وہ حصہ مانگا،
اور شیخ ابو سعود نے جب وہ حصہ سلطان کو پیش کیا تو سلطان کو وہ تفسیر کافی پسند آئی، اور سلطان نے شیخ ابو سعود کی مدد اور معاونت کے لیے کاتبین اور معاونین مقرر کیے جو ان کی تفسیر کو منحقق کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور بعد میں اس تفسیر کے مکمل ہونے کے بعد سلطان نے خود اس تفسیر کے مختلف نسخے حلب اور مصر اور اس طرح کے مختلف شہروں اور ممالک میں ارسال کیے۔ آپ کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو کتاب تصنیف کی ہے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جب آپ نے اس تفسیر کا آغاز کیا تھا یعنی 953 ہجری میں، جس وقت آپ شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز تھے اور آپ کی عمر تقریباً 56 یا 57 سال تھی، آپ نے اس تفسیر کا آغاز سورہ فاتحہ سے نہیں کیا بلکہ آپ نے اس تفسیر کا آغاز سورۃ التوبہ سے کیا تھا جو تیسری جلد ہے۔ تو آپ نے تیسری جلد شروع کی جو سورۃ التوبہ سے سورۃ الکہف تک ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے مرحلے میں اس تفسیر کے آغاز کی طرف چلے گئے اور آپ نے پہلی اور دوسری جلد کی۔ پہلی جلد اس تفسیر کی سورہ فاتحہ سے سورہ آل عمران تک تھی، اور دوسری جلد اس تفسیر کی وہ سورۃ النساء سے سورۃ الانفال تک کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ تیسرے مرحلے میں پھر آپ نے اس تفسیر کی چوتھی اور پانچویں جلد کی۔ اس تفسیر کی جو چوتھی جلد تھی وہ سورہ مریم سے سورہ صاد تک کی تفسیر پر مشتمل تھی، جبکہ آخری جلد پانچویں جلد سورۃ الزمر سے سورۃ الناس تک کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر کے پس منظر کو یا اس کے لکھنے کے مقصد کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مقدمے میں کچھ باتیں ایسی لکھی گئی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ کے زمانے میں 2 قسم کی تفاسیر پر اہل علم بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ ایک تفسیر کشاف جس کو لغوی مباحث اور بلاغی مباحث کے لیے اہل علم بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جو دوسری تفسیر ہے وہ تفسیر بیضاوی ہے جس کی طرف تفسیر اور معنوی مقاصد اور قرآنی آیات کے دیگر مباحث کے لیے اہل علم رجوع کرتے تھے۔ تو شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان دونوں مناہج کو یکجا کیا جائے، اور اگر ان دونوں کے اندر کہیں کہیں کوئی خلل یا نقص ہے شیخ کی رائے میں تو ان سے اس طرح کے خلل سے بچا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے شیخ نے یہ تصنیف اور یہ تفسیر لکھی جس میں انہوں نے لغوی مباحث اور بلاغی مباحث بھی بہت زیادہ ذکر کیے، جس کے لیے انہوں نے تفسیر الکشاف کو مصدر بنایا، لیکن اعتزالی مباحث اور اعتزالی آراء سے اپنی تفسیر کو بچایا اور بلکہ بعض اوقات ان پر رد بھی کیا، جبکہ معنوی مباحث اور تفسیری نکات کے لیے شیخ ابو سعود نے تفسیر بیضاوی کو مصدر بنایا۔ تو اس تفسیر کے جو مصادر ہیں وہ بنیادی طور پر یہی 2 تفاسیر ہے، تفسیر الکشاف زمخشری کی اور تفسیر بیضاوی۔ اس کے علاوہ بھی اس تفسیر کے اندر آپ کو دیگر تفاسیر کی حوالے ملیں گے، جیسے تفسیر مقاتل بن سلیمان، تفسیر ثعلبی، تفسیر بغوی، اس طرح کی تفاسیر سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ یہ تفسیر کافی اہم ہے اور اہل علم نے اس تفسیر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب علوم القرآن میں جن 5 تفاسیر کو کافی اور اہم قرار دیا ان میں ایک تفسیر یہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ شیخ تاشقبری زادہ رحمہ اللہ اس تفسیر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ایسے ایسے نکات پر مشتمل ہے جن تک عام ذہنوں کی رسائی مشکل ہے، اور انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اس تفسیر کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کم ترک الاول للآخر، یا پہلوں نے بعد والوں کے لیے کتنا کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ اسی طرح امام لکھنوی رحمہ اللہ اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تفسیر دیکھی ہے اور یہ تفسیر عمدہ ہے، جو نہ حد سے زیادہ طویل ہے کہ انسان کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دے، نہ اتنی مختصر ہے کہ انسان کو سمجھ میں اور معنی میں خلل پیدا ہو، بلکہ یہ لطیف نکات اور علمی فوائد اور اشارات پر مشتمل ہے۔ شیخ البورینی رحمہ اللہ بھی اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شیخ ابو سعود تو مفتی تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی عظیم تفسیر لکھی ہے جو عام و خاص دونوں میں مقبول ہوئی، اور اس کی عبارت فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو اس کی اہمیت پر اور اس تفسیر کے مفید ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ کی اس تفسیر کے اندر اگر ان کے منہج کو دیکھا جائے تو پہلے اس کے اجمالی منہج کو ہم شیخ محمد الذہبی کی کتاب التفسیر والمفسرون سے اگر نقل کرے تو انہوں نے لکھا ہے کہ 6 نکات اس تفسیر کے منہج کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر بلاغی اور اعجازی نکات مشتمل ہے۔
یہ تفسیر آیات کے اور صورتوں کے مناسبات اور ربط پر بھی مشتمل ہے۔ قراءات قرآنیہ کو بھی یہ تفسیر بیان کرتی ہے۔ اسرائیلی روایات کو بہت کم ذکر کرتی ہے یہ تفسیر، اور جہاں بھی کمزور روایات کو قیلہ اور رویہ جیسے کمزور الفاظ سے نقل کرتی ہے۔ فقہی احکام کو صرف ضرورت کی حد تک بیان کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نحوی اور اعرابی پہلوؤں پر بھی بحث کرتی ہے۔ تو یہ وہ 6 نکات ہے یا خصوصیات ہے جن کو آپ اس تفسیر کا منہج قرار دے سکتے ہیں کہ علامہ ابو سعود افندی اپنی کتاب کے اندر اپنی تفسیر میں عموماً ان نکات پر توجہ رکھتے ہیں۔ اس تفسیر کی روایتی اور حدیثی پہلوؤں پر اگر بات کی جائے تو یہ تفسیر اگرچہ اجتہادی یا تحلیلی یا درایتی پہلو کے بارے میں زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ تفسیر روایتی پہلو کے لیے بھی ایک اہم ماخذ شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے اگر اس تفسیر کے اندر احادیث کو جمع کیا جائے تو 1200 سے زیادہ احادیث اس میں موجود ہے، بلکہ موقوف اور مقطوع احادیث کو بھی اگر ساتھ ملایا جائے تو یہ حدیثی ذخیرہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ عموماً احادیث کے مصادر کا تذکرہ نہیں کرتے، بسا اوقات ذکر کر لیتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں آپ کو کچھ احادیث کے مصادر ملیں گے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اور اس طرح امام دارمی کی تفسیر کا نام مل جائے گا، لیکن عموماً شیخ جو ہے وہ مصدر کا ذکر نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ نے عموماً اس طرح کی احادیث کو نقل کرنے کے لیے تفسیر بیضاوی اور کشاف پر اعتماد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر کچھ کمزور اور ضعیف روایات بھی آئی ہیں، بلکہ بعض روایات موضوع بھی آ گئی ہیں، اور خصوصاً وہ روایات جن کا تعلق صورتوں کے فضائل کے ساتھ ہے، جو شیخ ابو سعود افندی صورتوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں، وہ عموماً موضوع احادیث ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ان کو اگر جمع کیا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ 120 کے قریب اس طرح کی احادیث موجود ہے، اور وہ ہے بھی عموماً یا تو فضائلی صورت سے متعلق یا کسی ترغیب و ترہیب کے بارے میں ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کا قرآنی آیات کی تفسیر کے ساتھ تعلق بہت کم ہے۔ امام ابو سعود افندی نے اپنی تفسیر میں قراءات پر بھی خاص توجہ دی ہے، اور خصوصاً ان قراءات کو آپ نے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے جن کے مختلف وجوہ کی وجہ سے قرآنی آیات یا الفاظ کے معنی پر فرق پڑتا ہے یا کوئی نیا معنی سامنے آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو منہج اختیار کیا اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے قراءات کا احاطہ نہیں کیا، زیادہ تر ان قراءات پر توجہ رکھی ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی پر فرق پڑتا ہو یا کوئی نیا معنی سامنے آتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے عموماً زیادہ توجہ فرش الحروف والی قراءات پر رکھی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے معنی پر فرق پڑتا ہے۔ جو اصولی قراءات ہے جیسے مد، امالہ وغیرہ، اس طرح کی قراءات کو آپ نے بیان نہیں کیا۔ پھر تیسرا نقطہ یہ کہ انہوں نے عموماً قراءت کو قاری کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ قرئ جیسے الفاظ کے ساتھ یا رویہ جیسے الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سے پہلے تفسیر کشاف اور بیضاوی پر عموماً اعتماد کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ان الفاظ کے ساتھ قراءت کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے عموماً اپنی تفسیر میں روایت حفص کو اصل لکھا ہے اور دیگر قراءات کو پھر ساتھ میں ذکر کیا ہے، لیکن بسا اوقات آپ نے بعض جگہوں میں روایت حفص کے بجائے کسی اور قراءت کو اصل قرار دے کر پھر ساتھ میں روایت حفص کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے قراءات کی ذکر کرنے کے لیے عموماً اصل اور معتبر کتابوں کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ اپنے سے پہلے مفسرین ہی کی کتابوں سے قراءات کو ذکر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں قراءات کے سلسلے میں ان سے نقل ہو گئی ہے جن پر اہل علم نے نقد کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ وہ عموماً شاذ قراءات اور صحیح قراءات کے درمیان فرق بھی بیان نہیں کرتے۔ بسا اوقات شاذ قراءت کو ذکر کر لیتے ہیں لیکن مشہور قراءت سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے، جیسے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں وہ یبشرو کی دوسری قراءت یبشرو کو ذکر کرتے ہیں جو شاذ قراءت ہے، لیکن یبشرو جو ثلاثی سے نصرہ سے ہیں جو مشہور قراءت ہے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ یا اسی طرح قراءت کو تو ذکر کر لیتے ہیں لیکن وہ قراءت جس طریقے سے مشہور طریقے سے ثابت ہے یا مضبوط روایت سے اس کو بیان نہیں کرتے، یا قراءت مشہورہ کی اصطلاح کبھی استعمال کر لیتے ہیں جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ جو دوسری قراءت ہے وہ غیر مشہور ہوگی جبکہ دوسری قراءت بھی مشہور ہوتی ہے۔ تو اس طرح کچھ باریک علم قراءت سے متعلق اعتراضات بھی اہل علم نے اس تفسیر پر کیے ہیں۔ شیخ ابو سعود افندی رحمہ اللہ کی تفسیر کے اندر ایک اور بحث یا نقطہ جو کافی اہم ہے وہ ہے اس کے لغوی اور بلاغی پہلو یا لغوی اور بلاغی مباحث۔
کیونکہ آپ نے اپنی تفسیر کے اندر تفسیر کشاف سے بڑھ کر لغوی مباحث کی طرف توجہ دی ہے، اور بلاغی مباحث تو اس تفسیر کے اندر بہت ہی کمال کے ہیں۔ تو اگر لغوی اور بلاغی مباحث کو دیکھا جائے تو آپ نے عموماً آیات کی، الفاظ کی لغوی مباحث بھی بیان کیے ہیں اور ان کے صرفی ساخت پر بھی گفتگو کی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ ہی سے دیکھ لیں تو بسم اللہ سے لے کر پہلے اسم الجلالہ، پھر الرحمن الرحیم الحمد، لفظ اللہ، رب، العالمین، ہر لفظ کے لغوی مباحث بھی بیان کیے ہیں، پھر ہر لفظ کی صرفی ساخت پر بھی آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ آپ نے لغوی مباحث بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تفسیر کشاف کو آپ نے مدار تو بنایا، لیکن آپ نے ان سے زیادہ تفصیل ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ الحمد کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو تفسیری کشاف کے اندر تقریباً 300 کے قریب کے الفاظ میں اس کی تشریح موجود ہے، اور امام بیضاوی نے تقریباً 210 یا اس کے قریب کے الفاظ کے ساتھ اس کے اندر تشریح کی ہے، لیکن امام ابو سعود نے اس کی تفسیر 970 الفاظ میں کی ہے، اور پھر اس پر کافی نقد بھی کیا ہے پچھلی تفاسیر پر کہ آیا حمد جو ہے وہ اختیاری افعال سے ہو سکتا ہے یا نہیں، حمد اور مدح میں کیا فرق ہے۔ تو اس طرح کے مباحث بھی آپ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ لغوی مباحث میں آپ نے نحوی اور اعرابی پہلوؤں پر بھی توجہ دی ہے۔ سورہ فاتحہ ہی کے اندر غیر المغضوب علیہم کے ترکیب اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے پچھلے مفسرین پر نقد کیا ہے کہ غیری جو ہے یہ بدل نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے۔ جہاں تک اس تفسیر کے بلاغی پہلوؤں کی بات ہے تو وہ اس تفسیر کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ علامہ محمد حسین الذہبی نے اپنی کتاب التفسیر المفسرون میں اس تفسیر کی اس صفت پر کافی اہم باتیں لکھی ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے بلاغی نکات ایسے لکھے ہیں جن کی طرف اس سے پہلے مفسرین نے زیادہ توجہ نہیں دی یا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اگر امام ابو سعود افندی کی تفسیر میں بلاغی پہلو پر بحث کی جائے اور دیکھا جائے تو آپ نے بلاغت کے تینوں علوم کو بیان کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر اور ان کو استعمال کیا ہے، خواہ اس کا تعلق علم بیان کے ساتھ ہو، علم بدیع کے ساتھ ہو یا علم معانی کے ساتھ۔ علم بیان کے اندر خاص طور پر استعارہ کے مباحث کو آپ نے شیخ شریف الجرجانی رحمہ اللہ اور انہوں نے جو اصطلاحات استعمال کی تھی ان اصطلاحات کو کافی اپنی تفسیر کے اندر برتا ہے۔ اس کے لیے آپ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ختم اللہ علی قلوبہم کی بات چل رہی ہے تو وہاں انہوں نے استعارہ پر کافی عمدہ بحث کی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ کے اندر انہوں نے استعارہ طبعیہ، تمثیل اور مجازی عقلی کی بہت ہی عمدہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اور علم بدیع کے اندر آپ نے مشاکلہ کی بحث کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور علم معانی کے اندر بھی آپ نے بہت ہی اہم نکات لے کر اپنی تفسیر کے اندر استعمال کیا۔ خصوصی طور پر دلائل الاعجاز کے نظر نظم کو آپ نے اپنی تفسیر کے اندر زیادہ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر تقدیم و تاخیر، تعریف و تنکیر، فصل اور وصل، حذف اور اظہار، اس طرح کی جو اصطلاحات ہے یہ آپ نے اپنی تفسیر کے اندر زیادہ استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ ہے جو کافی اہم ہے اور اس تفسیر کی ایسی خصوصیت سمجھی جاتی ہے جو اس کے علاوہ تفاسیر کے اندر بہت کم آپ کو ملے گا، اور وہ ہے اختیار کے عناصر پر گفتگو کرنا۔ اختیار کے عناصر کا مطلب ہوتا ہے کہ نظم کلام میں اختیار کے عناصر، کہ کسی کلام کے اندر کسی لفظ کو کیوں اختیار کیا گیا، کسی اور لفظ کو کیوں نہیں لیا گیا، پھر اس لفظ کو مفرد یا مذکر کیوں ذکر کیا گیا، تقدیم و تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں گے تو انہوں نے کافی بحث کی اس پر کہ الحمد کو معرفہ کیوں لایا گیا، نکرہ کیوں نہیں لایا گیا، پھر لفظ الحمد ہی کو کیوں اختیار کیا گیا، لفظ رب کی اضافت العالمین کی طرف کیوں کی گئی، کوئی اور لفظ کیوں نہیں ذکر کیا گیا، العالمین جمع کیوں ہے، یہ مفرد یا تثنیہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجوہات بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے عموماً ہر جگہ اس طرح کے نکات پر گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مفعول کو کیوں مقدم کیا گیا، پھر عبادت کو استعانت پر کیوں مقدم کیا گیا۔ اس کو بولتے ہیں نظم کلام میں اختیار کے عناصر۔ تو اس پر ایک الگ آرٹیکل یا تھیسس لکھا جا سکتا ہے، اور یہ اس تفسیر کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ اس تفسیر کے اندر اگر فقہی منہج کو دیکھا جائے تو امام ابو سعود نے مفتی تھے اور فتوے بھی لکھتے تھے، ایک بڑے فقیہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی تفسیر کے اندر فقہی مباحث بہت تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے، صرف آیت کے معنی اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے ضرورت کی حد تک تفسیری یا فقہی مباحث بیان کی ہے۔ عموماً آپ صرف فقہ حنفی ہی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر 198 کے اندر آپ نے وقوف عرفہ کے وجوب کی رائے ذکر کی ہے۔
اور کبھی کبھار آپ ائمہ اربعہ کی رائے کو بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آیا بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں، اگر ہے تو سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے مباحث میں انہوں نے دیگر ائمہ کی آراء کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عموماً جہاں دیگر اہل علم کی آراء ذکر کرتے ہیں تو وہاں حنابلہ کی رائے بہت کم ذکر کرتے ہیں، شافعیہ کی رائے بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مالکیہ کی رائے کو بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ شافعیہ کی رائے کو بہت زیادہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ نے تفسیر بیضاوی کو مد نظر رکھا تھا، اور امام بیضاوی چونکہ شافعی تھے تو اس لیے ان کی رائے کو بھی بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور دیگر اہل علم کی آراء کو بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تاہم فقہی مباحث اس تفسیر میں صرف ضرورت کی حد تک ہے۔ اس تفسیر میں کلامی مباحث بھی ضرورت کی حد تک ہے۔ امام ابو سعود رحمہ اللہ اگرچہ علمی کلام کے اندر بھی کافی دسترس رکھتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حاشیۃ التجرید بچپن سے ہی اپنے والد کے پاس یہ کتاب پڑھ لی تھی، لیکن اس کے باوجود اس تفسیر میں صرف ضرورت کی حد تک آپ کلامی مباحث بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو سعود افندی رحمہ اللہ کے منہج کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے عموماً اہل سنت والجماعت کی آراء کو ہی ترجیح دی ہے اور ان کا دفاع کیا ہے، اور جہاں اہل سنت والجماعت کے اندر اشاعرہ اور ماتریدیہ کی رائے الگ الگ ہو تو وہاں آپ ماتریدیہ کی رائے کو بیان کرتے ہیں، اور عموماً اہل سنت کی رائے کو اہل الحق، اہل السنہ یا عندنا کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر جہاں ایمان کی بحث آتی ہے تو وہاں وہ سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، آیا اس کے ساتھ اقرار بھی ایمان کا جز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی الگ الگ رائے بیان کر کے ماتریدیہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فرقوں کا ذکر کر کے ان پر رد بھی کرتے ہیں۔ جیسے اسی ایمان کے سلسلے میں ہی آیا عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں، تو معتزلہ اور خوارج کی رائے ذکر کر کے ان پر رد کرتے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے امامی زمخشری کی کتاب الکشاف کو مد نظر رکھا تھا تو جہاں جہاں ان کی کوئی معتزلی یا اعتزالی رائے سامنے آتی ہے تو ان پر ضرورت کی حد تک رد بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جہاں یہ بحث آتی ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ آیا حرام جو ہے وہ رزق ہے یا نہیں، تو وہ وہاں معتزلہ کی رائے پر رد کرتے ہیں کہ بھئی حرام بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے، اور وہاں دلائل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر امام زمخشری نے جہاں ان الذین کفروا کے ماضی کے صیغے سے کلام کے حادث ہونے پر استدلال کیا ہے وہاں بھی انہوں نے رد کیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس سے صرف تعلق کا حادث ہونا معلوم ہوتا ہے، نفس کلام کا حادث ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے علم کا اگر معلوم کے ساتھ تعلق ہو جائے تو وہ تعلق حادث ہو سکتا ہے، علم کا حادث ہونا اس سے لازم نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے شفاعت کے مسئلے میں بھی ان پر رد کیا ہے، اور دیگر بہت سارے مقامات پر معتزلہ کی رائے پر رد کر کے اہل سنت والجماعت کی رائے کا دفاع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر کے دو تین اہم نکات اور بھی ہے۔ ایک یہ کہ علم مناسبات یا سیاق و سباق سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہے، اور یعنی ربط کا بھی ذکر کیا ہے، اور آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے سیاق و سباق سے بھی استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 جس میں تخلیق آدم کا ذکر ہے، وہ اس آیت کا ربط پچھلی آیت نمبر 29 کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انعامات کا ذکر کرتے ہیں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو وہ کہتے ہیں کہ تخلیق آدم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو کرامتیں دی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان کی اولاد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لہٰذا اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت ہی کی جنس سے ہے، تو ربط بھی بیان کرتے ہیں، اور سیاق و سباق کو سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے الفاظ آپ کو عموماً وہاں ملیں گے کہ ھذا مما لا یکاد یساعدہ السیاق، اس طرح کے اصطلاحات یا اس طرح کے الفاظ آپ کو اس تفسیر کے اندر جا بجا ملیں گے۔ امام ابو سعود نے اسباب نزول پر بھی توجہ دی ہے، اور کبھی تو وہ کسی آیت کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا سبب نزول ہے، کبھی صرف واقعہ ذکر کریں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ اس آیت کا سبب نزول ہے، کبھی وہ ایک سے زائد اسباب نزول بھی بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض اسباب نزول پر رد بھی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، تو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں ہے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس پر انہوں نے رد کیا ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی اس پر رد کیا ہے، اور یہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ اور تکراری سبب نزول کے لیے آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آیت عامرہ بنت محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو صائب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام ابو سعود افندی رحمہ اللہ نے جن اسرائیلی روایات کا ذکر کیا ہے ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی روایات کا تعلق معجزات، تخلیق اور قصص اور تاریخ کے ساتھ ہے۔ عموماً وہ انہی چار موضوعات کے بارے میں اسرائیلی روایات کو ذکر کرتے ہیں،
اور بہت کم اسرائیلی روایات آپ نے ذکر کی ہے، اور جہاں ذکر کی ہے وہاں کمزور الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، رویہ یا قیلہ کے الفاظ کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک تو اسرائیلی روایات کا مصدر بیان نہیں کیا، اور بسا اوقات کوئی کمزور اسرائیلی روایات ذکر تو کی لیکن اس پر رد بھی نہیں کیا، اس لیے اہل علم نے اس حوالے سے اس تفسیر پر نقد بھی کیا ہے۔ جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 کے بارے میں بعض مفسرین نے جو اسرائیلی روایت ذکر کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریا نامی شخص کے بارے میں، تو امام ابو سعود نے اس کا ذکر تو کیا لیکن اس پر رد نہیں کیا، اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ایک خامی بھی اس تفسیر کے اندر موجود ہے۔ حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ تفسیر اہم ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 14 سے زیادہ حواشی اور تعلیقات بھی اس تفسیر پر موجود ہے، اور لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اس میں کچھ ایسے خلل موجود ہے، لیکن وہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس تفسیر کی عظمت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس میں کچھ باتیں قراءات سے متعلق ہے جو پیچھے ہم نے پڑھ لی، کچھ چیزیں اسباب نزول کے بارے میں ہیں کہ مصدر ذکر نہیں کیا یا کمزور ذکر کر دی، کچھ چیزیں اسرائیلی روایات کے بارے میں ہیں جس کا بھی ابھی ذکر ہوا، اور التفسیر والمفسرون کے مصنف نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو سعود نے بسا اوقات جھوٹے راویوں کی روایات بھی بیان کی ہے، جیسے ابو الصائب الکلبی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کچھ روایات بھی بیان کی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ چھوٹے موٹے اعتراضات بھی اس تفسیر پر موجود ہے۔ اس تفسیر کی بہترین طباعت کون سی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تفسیر پر زیادہ تحقیقی یا عمدہ کام آج تک نہیں ہو سکا تھا، بلکہ ایک کام ایسا ہے جو کچھ حد تک بہتر ہے لیکن پھر بھی وہ اتنا عمدہ نہیں ہے جس طرح کے زیادہ عمدہ تحقیق کی تفسیر مستحق ہے۔ ایک طباعت شائع ہوئی ہے استنبول سے 9 جلدوں میں، وہ جو طباعت ہے کافی اچھی ہے، اور اس کی جو 9ویں جلد ہے آخری، اس کے اندر امام ابو سعود کا تعارف، اس تفسیر کا تعارف اور اس تفسیر کے لکھنے کا تمام مراحل وغیرہ، یہ پوری تفصیلات اس کی آخری 9ویں جلد کے اندر ہے۔ باقی اس تفسیر پر کافی محنت بھی کی گئی ہے، اور احادیث کی تخریج کی گئی ہے، اور اسرائیلی روایات کا جہاں یہ خلل ہے تو وہاں حاشیے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، دیگر بھی بہت اہم نکات پر کام کیا گیا ہے، اور اب تک جو اس تفسیر کی طباعتیں ہیں ان میں یہی طباعت کافی عمدہ اور بہتر ہے۔